پچھلے 2 دن سے NCPL پر کافی گہما گہمی چل رہی ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ NCPL نے 30 اپریل کو اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایک نوٹس جاری کیا، جس میں یہ کہا انہوں نے کہ اس سال جو بلک پرچیز میں کتابیں خریدی جاتی ہیں اور جو خاص طور سے جو سیمیناروں کے لیے جو اسکیمیں ایسی ہیں جس میں مالی مدد فراہم کی جاتی ہے، ان تمام اسکیمیں اس سال جو ہے نہیں شروع ہو پائیں گی۔ کوئی وجہ وہاں پر نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ یہ جو ہے ناگزیر وجوہ کی بنیاد پر ایسا کیا گیا ہے، وجہ کوئی نہیں بتائی گئی۔ جب میرے سامنے یہ چیز آئی تو اس کے بعد میں نے اس پر مناسب جانا کہ اردو دنیا کو یہ بات بتائی جائے کہ اس وقت NCPL کن حالات کا شکار ہے۔ ہم نے اسی مقصد سے ایک خبر بنائی اور جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اس نوٹس کو جو انہوں نے وہاں سے جاری کیا تھا اس کو ہم نے وہاں سے اٹھایا، اس کا اردو ترجمہ کیا اور اس کے انگریزی ٹیکسٹ کو بھی اسی طرح سے ہم نے اپنی خبر کا حصہ بنایا اور اردو حلقوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ NCPL اس وقت تالہ بندی کی راہ پر کس طرح سے گامزن ہو چکا ہے۔ تو اسی وقت میں نے یہ طے کیا کہ میں کیوں نہ سب سے پہلے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کروں۔ ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب سے میں نے ٹیلی فون ملایا، ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے ٹیلی فون لگاتے ہی میں نے کہا کہ آپ کی ویب سائٹ پر اس طرح کا ایک نوٹس چل رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، میں ایک خبر لکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے بتایا ان کی گفتگو کو کوٹ کرتے ہوئے اپنی ایک خبر بنائی اور اس کے بعد اگلے روز وہ خبر اور زیادہ آگے بڑھی سوشل میڈیا پر۔ تو اگلے روز انہوں نے آ کر کے ایک باقاعدہ ایک بیان جاری کیا NCPL کے لیٹر ہیڈ پر اپنے سگنیچر سے، اور وہ تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے NCPL کی سرگرمیاں کام کر رہی ہیں اور یہ جو 6-7 کروڑ کا محض 7 کروڑ روپے کا ایک چھوٹا سا بجٹ تھا وہ رک گیا ہے کسی وجہ سے، اور اس کے رکنے سے NCPL نہیں رکنے والا ہے۔ بالکل درست بات ہے، انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا گرانٹ ہے، لیکن وہ چھوٹا سا گرانٹ نہیں ہے۔ 7 کروڑ روپے کا گرانٹ کوئی چھوٹا گرانٹ نہیں ہوتا، اور اس سے میدان کے اندر جو اردو رائٹرز ہیں، جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ڈائریکٹ وہ استفادہ کر رہے تھے اور اردو کے حوالے سے سیمینار سمپوزیم دیش کے مختلف حصوں میں ہو رہے تھے، اردو کی باتیں ہوتی تھی، اردو کا ایک ماحول بنتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کو الگ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سرکار کی ایک اسکیم تھی، اس ادارے کی اسکیم تھی، تو اس کو جاری رہنا تھا اور اس کو جاری رہنا چاہیے تھا۔ اس میں اور بہتری کیا لائی جا سکتی ہے، اس کو اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اس پر وچار ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ انہوں نے اسکیموں کو انہوں نے روک دیا۔ تو اس طرح سے جو ہمارا جو مقصد ہے وہ بالکل کسی ادارے کو بدنام کرنا، کسی ادارے کے خلاف بالکل نہیں ہے، نہ کسی فرد کے خلاف۔ ہم نے آج تک کبھی بھی کوئی اس طرح کی رپورٹنگ کسی فرد واحد کے خلاف کی بھی نہیں ہے۔ آپ اگر پیچھے ملک کے دیکھیں تو ایشیا ٹائمز سے واحد ایک ایسا نیوز پورٹل ہے جس نے ہمیشہ جب بھی اس کی نظر پڑی ہے اردو کے کسی معاملے کو زور شور سے اٹھایا ہے اور بلا روک ٹوک، بلا کسی خوف و خطر کے اٹھایا اور ہمیشہ اٹھاتا رہا ہے۔ ایشیا ٹائمز 2014 میں جب لانچ ہوا تھا تو سب سے پہلے مانو کی جو ویب سائٹ اس وقت وہ اس وقت صرف انگریزی میں ہوا کرتی تھی، اور ہم نے وہیں سے اسکرین شاٹ لے کر کے کچھ خبر بنائی اور یہ بتایا کہ دیش دنیا کو بتایا کہ ایک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد جس کا مینڈیٹ ہی اردو میڈیم سے پڑھنا پڑھانا ہے، اس کی ویب سائٹ صرف انگریزی میں ہے۔ ہمیں انگریزی سے بالکل اختلاف نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے، انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن صرف انگریزی سے مجھے شدید اختلاف ہوگا۔ تو جب آپ اردو کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اردو کے بھرتیاں آپ کر رہے ہوں اور صرف انگریزی میں آپ کا اناؤنسمنٹ جا رہا ہے، تو اس کا تو نوٹس لیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب آگے چلے 2015 میں جو سب سے پہلے ریختہ کا جو پروگرام ہوا تھا انڈین جنریشن سینٹر کے کیمپس میں، تو ریختہ نے پہلا جشن جب منایا تو اس وقت بھی ہم نے اس کو رپورٹ کیا اور بہت ہی خوبصورت جشن انہوں نے بنایا تھا۔ پہلی بار ہندوستان میں ایسا ایک جشن کا ماحول انہوں نے دیا تھا اردو کے حوالے سے، لیکن وہاں جب اسکرین سے اردو غائب نظر آئی، اردو رسم الخط میں کوئی چیز وہاں پر لکھی ہوئی نظر نہیں آئی، صرف انگریزی اور رومن رسم الخط میں جشن ریختہ سیلیبریٹنگ اردو لکھا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو بھی نوٹس کیا، اس پر بھی مہم چلائی، اس پر بھی خبر بنائی اور اردو حلقوں کو متوجہ کیا اور انتظامیہ کو متوجہ کیا۔ آخر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور آنے والے دنوں میں جو ان کے جب جشن شروع ہوئے تو اس میں انہوں نے اردو کو وہ اسپیس دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم اور آگے بڑھے، اور جب یہ کورونا کے درمیان سارے معاملات تھم سے گئے تھے
تو ہر جگہ متاثر ہوا، ہر معاملہ، ہر کام متاثر ہوا. تو دوردرشن میں جو سرگرمیاں تھیں نیوز بلیٹن کی، وہ ساری بھاشاؤں میں، ہندی، اردو، انگریزی تینوں میں کم کر دی گئی، بلیٹن کم کر دیے گئے اور بلیٹن کے دورانیہ کم کر دیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب نارملسی آتی گئی تو ہندی اور انگریزی میں تمام چیزیں بحال ہوتی گئیں. لیکن اردو کا جو 10 بلیٹن چلتا تھا 24 گھنٹے میں، وہ اس وقت 2 کر دیا گیا تھا، وہ آج بھی 2 ہی ہے. اور اس درمیان پچھلے سال ہم نے انقلاب کی ایک خبر کو دیکھنے کے بعد ایک مہم ایشیا ٹائمز نے شروع کی، اور اس کے بعد لگاتار 15-20 دن تک ہم نے اس پر مہم ریز کیا اور سوالات پوچھے. سی او جو اس وقت تھے دوردرشن کے، ہم نے پرسار بھارتی کے جو سی او تھے ان سے سوال کیا اور لگاتار ہم سوال کرتے رہے. بہت سارے طرح کی خبریں اس پر شائع ہوئیں، فالو اپ رپورٹ شائع ہوئی. دوسرے چینلوں نے، دوسرے اخباروں نے بھی اس مہم کا حصہ بننے کی کوشش کی اور تیزی کے ساتھ کام کیا. بہرحال وہ آج بھی ہماری ان تمام کوششیں، میں اس معنی میں تو کہوں گا کہ کوئی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ آج بھی 2 ہی بلیٹن ہے اور اردو ڈیسک کا جو عملہ تھا وہ ہندی اور انگریزی بلیٹن کرنے کے لیے انہیں وہاں پر ضم کر دیا گیا ہے. دوردرشن کی اپنی ضرورتوں کے مطابق انہوں نے ویسا کیا. لیکن ہم نے جب وہاں پر ایسا ہوا تو ہم نے اس کی مہم چلائی. آل انڈیا ریڈیو میں بلیٹن کم ہوا تھا، اسی دوران اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا. تو جہاں جب ایسا ہوا ہے تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس کو سوال ریز کریں. تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم این سی کیو ایل پر سوال کر رہے ہیں. 2011 سے بعد سے میں این سی کیو ایل کو میں نے صحیح سے جاننا شروع کیا. اس کے بعد سے لگاتار جب کوئی واقعہ ہوا ہے تو میں نے اس کو سوالوں کا موضوع بنایا ہے اور بناتا رہوں گا. اس درمیان ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ ایک بیان آج ہی میں نے انقلاب میں پڑھا، اسی حوالے سے، اسی خبر کے حوالے سے. تو نمائندے نے، شاید بہت ہی اہم پروفیسر ہیں دلی اور نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور و معروف ہیں، پروفیسر عبد الباسط، ہم سب کے حید العزیز پروفیسر ہیں اور ساری محفلوں میں یکساں طور پر مقبول ہیں. سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور اس معاملے میں ان کا ایک بیان آیا ہے کہ انہوں نے این سی پی ایل کے جو ڈائریکٹر ہیں شیخ عقیل، ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہاں شیخ عقیل بیچارے کیا کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور شیخ عقیل نے جو کچھ کیا وہ بہتر اس لیے کیا ہے اطلاع دے کر کے، تاکہ ان لوگوں کو جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو گرانٹ ان ایڈس ملے گی، تاکہ انہیں باخبر کر دیں. اس حوالے سے انہوں نے بہتر کیا ہے. تو یہ میں کہاں اس بات کو انکار کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات ایز اے ڈائریکٹر اپنی ذمہ داری یہ نبھائی کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کے بعد ہی تو ہم کو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور کوئی ہمارے پاس تو ذریعہ تھا نہیں. لیکن جب شیخ عقیل یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کا وضاحتی بیان دیکھیں گے کس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیریل کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 6-7 کروڑ کا ہی معاملہ تو ہے، صرف 6-7 کروڑ کا معاملہ ہے اور اس سے کیا این سی پی ایل بند ہو جائے گا، صرف کی تمام اسکیمیں چل رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا کوئی بلائے اور وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ صاحب دیکھو، میں تو آپ کے دائیں ہاتھ کو باقی رکھتے ہوئے فی الحال بائیں ہاتھ کو کاٹ دیتا ہوں اور اس سے آپ کی زندگی پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا. بائیں ہاتھ کا بہت کم کام ہوتا ہے، عام طور پر تو دائیں ہاتھ سے آپ کام چلاتے رہتے ہیں. نہ تو آپ کی موت ہوگی، نہ تو اور کوئی مسئلہ ہوگا، بس یہی ہے تھوڑا سا ایک نقص ہو جائے گا اور تھوڑا سا کام متاثر ہوگا اور باقی سارے کام آپ کو ہوتے رہیں گے. تو کیوں نہ آپ یہ بائیں ہاتھ مجھے دے دیں اور وہ ایک دن بائیں ہاتھ کو آپ سے لے لیں. کچھ دنوں کے بعد وہ پھر بلائے اور کہے کہ صاحب اب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کا دایاں پاؤں لے لوں. ایک پاؤں سے ایک ٹیکا لگا کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں اور لوگ چلتے ہیں تو آپ بھی چل لیں گے، لیکن مجھے ابھی فی الحال اس کی ضرورت ہے تو مجھے آپ دے دیجیے، میں اس کو جو ہے ٹرانسپلانٹ کرا لوں گا اپنے پاؤں میں یا جو بھی ہو. تو کیا آپ ان کی اس بات کو مانتے ہوئے یکے بعد دیگر اپنے تمام اعضاء ڈونیٹ کرتے چلے جائیں گے، سرنڈر کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں نا. آپ احتجاج کریں گے، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، آپ پوری طاقت سے کھڑے ہوں گے. آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے. تو ٹھیک اسی طرح سے ایشیا ٹائمز نے این سی پی ایل کی جو پوری اسکیمیں ہیں اس کو لے کر کے ریڈرز کو، ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے آپ کا ایک ادارہ اس طرح سے ان حالات کا شکار ہے جس میں اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ متوجہ ہوں،
خاص طور سے اردو کے وہ حلقے پروفیسر صاحبان ہوں، صحافی صاحبان ہوں، وہ تمام لوگ جو اردو کی رٹ لگاتے ہیں، اردو اپنے آپ کو اردو والا کہتے ہیں، وہ تمام لوگ متوجہ ہوں اور سوال کریں سرکار سے. یہ ادارہ ایک سرکاری ادارہ ہے تو سوال تو سرکار سے بنتا ہی ہے، اور ہر حال میں سرکار سے سوال ہونا ہی چاہیے.